السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، حمد الشاکرین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فاضل نوجوان، خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی نثار احمد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، جناب محترم حافظ محمد اکرم حیدری سلطانی زیدہ مجدہ، بلبل چمستان رسالت، جناب محترم حافظ نیر گلفام صاحب، اور بانیان محفل محمد شہباز مہر، رانا محمد شہباز، نیر محمد فیضان عطاری، محمد عثمان منیر، محمد عامر سہیل، محمد رحمان شفیق، حافظ محمد عمران، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احباب نعت خوانان شیریں لسان، علماء اکرام، معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ نور کا سما کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور رات کے تقریباً 12 بج گئے ہیں، اور چونکہ 12ویں والے کا ذکر کرنا ہے تو اس لیے نیر گلفام صاحب نے بہتر سمجھا کہ 12 بجے ہی ذکر شروع کیا جائے۔ اور آگے بھی ان کا پلان یہ ہے، پروگرام یہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو کم از کم 12ویں والے کا ذکر 1 بجے تک تو ہونا چاہیے۔ اور لنگر شنگر کھا کے 2 بج جائیں گے، کملی والا 2 جہاں کا مالک اور مختار جو ہے، اس سے قبل کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ کو، مجھے پتہ ہے بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، ثناخوان مصطفیٰ کو آپ سن چکے ہیں،
اور یقیناً جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی ٹھنڈ بھی ہوگی، کیونکہ نیچے جگہ جو ہے وہ مٹی ہے اور اوپر بھی سائبان نہیں ہے، تو میٹھی میٹھی سی ٹھنڈک ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، یہ میرے بالکل سامنے نا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہاں پہ اگر بڑے آ جائیں تو اس کا صرف مجھے فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ میں آپ کی زیارت بآسانی کر سکوں گا۔ اور یہ بچے ذرا، یا بچوں کو درمیان میں بے شک بٹھا لیں، لیکن تھوڑے آگے ہو جائیں نا، اور بچوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھ جائیں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد بچوں نے پھر اپنے معاملات شروع کر دینے ہیں، کوئی اٹھے گا، کوئی بیٹھے گا، کوئی آئے گا، کوئی جائے گا۔ تو اس لیے شکریہ آپ احباب کا۔ ان بچوں کے درمیان میں ایک لازمی ہونا چاہیے ہیڈ ماسٹر، جو ان بچوں کو کنٹرول میں بھی رکھے۔ جی، میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے نبی اولا ہے۔ نبی، آپ کا آواز بڑا ہولا ہے، نبی بولیں، اسٹیج والے تو بولیں گے، میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں۔ نبی اولا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اولا ہے اور علی مولا ہے۔ اچھا، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اچھا، پتہ نہیں آپ کو سر پسند ہوگی یا نہیں، لیکن میرے پاس سر شر نہیں ہے، میں سیدھی سیدھی گفتگو کروں گا اور تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ سر آپ نے بڑا سن لیا، بڑے بڑے نعت خواں حضرات، بڑے بڑے پیارے پڑھنے والے آپ نے تمام سنے ہیں، تو ذرا یہ سر کے بغیر بھی مزہ لیں تھوڑا سا۔ اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے، یعنی نبی قریب ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ نبی قریب ہے مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اب کون سا نبی قریب ہے؟ نبی تو ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش۔ یا اللہ کس نبی کی بات کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا النبی، الف لام لگ گیا۔ عربی میں جس کے ساتھ الف لام لگ جائے نا، الف لام ہوتا ہے کسی کو خاص کرنا، کسی کو جب الف لام لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی خاص نبی کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ الف لام لگا ہے، الحمد یعنی خاص تعریف اللہ رب العزت کے لیے، رب العالمین کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی لگ گیا الف لام، تو بن گیا النبی۔ النبی کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر نبی کی بات نہیں، ہر نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کی بات نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے النبی کی، جو خاص ہو۔ اب ہر نبی کو دیکھیں تو وہ نبی خاص ہے۔ کیا آدم علیہ السلام خاص نہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام خاص نہیں جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خاص نہیں جن کے لیے نار نمرود گلزار ہوئی؟ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام خاص نہیں کہ جن کے لیے دمبا آسمان سے جنت سے منگایا گیا اور فدیہ بنا؟ کیا حضرت ایوب علیہ السلام خاص نہیں کہ جن کو صبر کا پیکر بنایا گیا؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام خاص نہیں جن کے حسن کے تذکرے کیے گئے؟ کیا حضرت داؤد علیہ السلام خاص نہیں جن کے لحن داؤدی کو معروف کر دیا گیا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام خاص نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات پر اور باقی اشیاء پر اللہ تعالیٰ نے حکومتیں عطا فرما دی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام خاص نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا کر ان سے باتیں کی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا؟ کیا حضرت ادریس علیہ السلام خاص نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بٹھا دیا؟ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام خاص نہیں جو فراق یوسف میں روتے رہے؟ کیا حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام خاص نہیں
ہر نبی خاص ہے. یا اللہ تو کس خاص نبی کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے النبی وہ نبی جو خاص الخاص ہے، جو سب سے خاص ہے، جو ان سب سے خاص ہے. تو فوراً ہماری نظر جائے گی مدینے کی جانب. جب ہم مدینے کی جانب دیکھیں گے تو ہمیں ایسا نبی نظر آئے گا جو آنے میں بھی خاص ہے، جانے میں بھی خاص ہے، جو بیٹھنے میں بھی خاص ہے، اٹھنے میں بھی خاص ہے، جس کی ہر ادا خاص ہے، ہر فعل خاص ہے، حسن و جمال میں بھی خاص ہے، خد و خال میں بھی خاص ہے، مال و منال میں بھی خاص ہے، رشتہ اتصال میں بھی خاص ہے، وہ اپنی چال میں بھی خاص ہے، وہ اپنے کلام میں بھی خاص ہے، وہ معجزات میں بھی خاص ہے، وہ کمالات میں بھی خاص ہے. ایسا خاص نبی ہے، چاہے تو وہ ڈوبا ہوا سورج واپس بلا لیتا ہے، چاہے تو وہ چاند کو 2 ٹکڑے بنا لیتا ہے، چاہے تو وہ سوکھی کھجوروں کو اگا لیتا ہے، چاہے تو وہ بادلوں کو بلا کر بارش برسوا لیتا ہے، چاہے تو وہ پتھروں سے کلمے پڑھا لیتا ہے، چاہے تو وہ جانوروں سے سجدے کروا لیتا ہے، چاہے جب 12 ربیع الاول کو جلوہ گر ہو تو کعبے کو اپنے سامنے جھکا لیتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اچھا تقریر بھی سٹیج تو ہی ہوئے گی تے نعرہ بھی سٹیج تو ہی لگے گا. تسی سارے مہمان بن کے بیٹھے رہو. کی خیال؟ زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. ماشاءاللہ بیٹھیں 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 تشریف رکھیں. ایک بار بولیں سبحان اللہ. یار آپ ابھی اس طرح بول نہیں رہے، کھل کے بولیں نا ذرا. مجھے پتا ہے میں ایک تو آیا پہلی بار ہوں، اور دوسرا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آیا جو میں ہوں وہ سب سے آخر پہ آیا ہوں. آپ کو یہ نہیں پتا جو آخر پہ آئے اس کا مقام کیا ہوتا ہے. اچھا وہ کیسا اعلیٰ نبی ہے، وہ کیسا پیارا نبی ہے، اس کے کمالات کیا ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کس انداز میں خاص ہے، اس کی کس خاص بات کا ذکر کروں، کیسے سورج کو واپس بلایا وہ بتاؤں، یا چاند کو 2 ٹکڑے بنایا وہ بتاؤں، یا میں کھجوروں کو کیسے سوکھی کھجوروں کو اگایا وہ بتاؤں. میں آپ کو ایک بات، چھوٹی سی بات، میرے لیے چھوٹی نہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہ بات چھوٹی سی کیا ہے کہ ابو جہل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے وہ عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ گٹھلی انگور کی گٹک ہے، اس کو راتوں رات اگر تو اس کو کھجور کی گٹھلی کو اگر تو زمین میں بو دے اور زمین کے اندر سے راتوں رات پودا نکلے، پودوں سے درخت بنے، درخت سے شاخیں نکلیں، شاخوں سے پتے نکلے، پتوں سے پھول نکلیں، پھول سے پھل نکلیں اور پھل نکل کر تیار ہو جائیں. میرے آقا نے فرمایا اگر ایسا کروں تو کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. کیوں یہ بات اس نے کیوں کی تھی؟ ابو جہل کو پتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے اگر آج بچہ لگائے تو وہ جا کے اس کا پوتا جا کے اس کا پھل کھا سکتا تھا. اتنی دیر میں اس وقت پھل تیار ہوتا تھا. اسے پتا تھا کہ راتوں رات نہ تو تیار ہو سکتا ہے، نہ یہ کھجور کا پھل تیار ہوگا، نہ یہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا لا وہ گٹھلی مجھے دے. میرے حضور نے گٹھلی لی، گٹھلی لے کر حضور نے فرمایا صبح آ جانا، یہاں پہ درخت بھی ہوگا، پھل بھی ہوگا، تیار بھی ہوگا، میٹھا بھی ہوگا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے زمین کو کھود کر آپ نے اس گٹھلی کو رکھا، گٹک کو رکھا، کھجور کی گٹک کو رکھا. جب کھجور کی گٹک کو رکھ کے اوپر مٹی ڈال کے آپ نے فرمایا صبح آ جانا، یہاں پہ بالکل تیرے وعدے کے مطابق تیار ملے گا. اب رات کا وقت ہے، مکے کا شہر ہے، اندھیرا ہے کہ چھایا ہوا ہے، سناٹا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اندھیرا ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں سو رہا ہے. ابو جہل اپنے بستر پر کبھی بائیں جانب، کبھی دائیں جانب، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب کروٹیں بدلتا ہے. کسی نے پوچھا ابو جہل کیا بات ہے، جب ساری دنیا سو رہی ہے تو سوتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مجھے نیند نہیں آتی. پوچھا تجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے کہا میں نے ایک دعویٰ کیا ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ راتوں رات یہ بو دے گا
تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا کبھی ایسا ہوا؟ کہا نہیں ہوا۔ کبھی ہو سکتا؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اتنی جلدی درخت نکل سکتا ہے؟ کہا پودا بھی نہیں نکل سکتا۔ کہا اگر پودا نہیں نکل سکتا، درخت نہیں بن سکتا، پھل نہیں نکل سکتا، تو بتا تو پریشان کیوں ہے؟ کہا پودا بھی نہیں نکل سکتا، پھل بھی نہیں بن سکتا، درخت بھی نہیں نکل سکتا، میں پریشان اس لیے ہوں کہ یہ ہوتا نہیں، لیکن میں نے دیکھا جب وہ محمد کہہ دینا ہو جائے گا تو پھر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہے نا محمد کے ہو جائے گا تو پھر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں تمہیں مشورہ دوں تو وہ مشورے پر عمل کر، اور عمل کرے گا تیری بات بھی ٹھیک ہو جائے گی، کام بھی نہیں ہوگا، بات بھی بن جائے گی۔ پوچھا مشورہ کیا ہے؟ اس کا مشورہ یہ ہے رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے، اٹھ کے نکل جا جہاں پہ وہ گٹھلی ہے، گٹھلی نکال کے لے آ۔ جب گٹھلی نہیں ہوگی تو پودا بھی نہیں ہوگا، جب پودا نہیں ہوگا تو درخت بھی نہیں ہوگا، بات تیری بن جائے گی۔ اس نے کہا مشورہ بڑا اچھا۔ اسے مشورہ پسند آیا، وہ اپنے بستر سے اٹھا، دروازے سے نکلا، گھر سے باہر آیا، مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا اس مقام پہ پہنچا، چوروں کی طرح وہاں پر گیا جہاں پہ گٹھلی تھی، گٹھلی کو نکالا اور گیٹک کو نکال کر وہ گھر آ گیا۔ اب گھر آ گیا، صبح کا وقت ہے، مکے کا شہر ہے، صبح کا وقت ہے، مکے کا شہر ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، کفار مکہ کو ساتھ لیا۔ اس نے کہا چلو ذرا اس محمد کے پاس چلیں تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پوچھیں، اسے پوچھیں تو صحیح وہاں پہ کوئی پودا بھی نکلا ہے کہ نہیں نکلا، جا کے دیکھو تو صحیح۔ اب آقا کی بارگاہ میں آیا، حضور نے فرمایا اچھا چلو ابھی چلتے ہیں، میرا مصطفیٰ بن سنور کر نکھر کر وہاں سے نکلے، میرے کملی والے مصطفیٰ مکے کی گلیوں سے نکلے، ان مکے کی گلیوں میں چلے جن مکے کی گلیوں میں چلے تو رب فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کملی والے مجھے قسم ہے ان ذروں کی جہاں پہ تیرے قدم لگتے ہیں۔ اب میرے آقا اپنی بانکی چال کے ساتھ صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، ادھر کفار مکہ کے آگے ابو جہل کی ٹولی، اور ابو جہل اپنی ٹولی کے آگے آگے ہر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، اور دیکھ کے پتہ کیا کہتا ہے فکر نہ کرو، میں نے رات کا بندوبست کر لیا ہے، تم دیکھنا ان مسلمانوں کا بنتا کیا، دیکھنا اس محمد کا ہوتا کیا، دیکھنا ان کا ہوتا کیا۔ یہ ایسی اس قسم کی باتیں بھی کرتا جا رہا ہے، تسلیاں بھی دیتا جا رہا ہے۔ قدم اٹھتے گئے، قدم بڑھتے گئے، مقام قریب آیا۔ جب مقام قریب آیا، اس مقام پر جہاں پہ میرے کملی والے آقا نے گٹھلی کو بویا تھا، ابو جہل حیران ہو گیا وہاں دیکھ کر کہ وہاں پہ ایک درخت ہے جو کھڑا ہے، شاخیں ہیں جو نکلی ہیں اور چہچہا رہی ہیں۔ سامنے کیا دیکھا کہ انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں۔ انگور کے گچھوں کو جب دیکھا، کبھی وہ اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس گٹھلی کو دیکھتا ہے، کبھی کھجور کے درخت کو دیکھتا ہے، کبھی گٹھلی کو دیکھتا ہے۔ پریشان ہے کہ گٹھلی میں لے گیا، یہ کھجور کا درخت کہاں سے آ گیا۔ میرے آقا نے جب اس کی پریشانی کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ابو جہل تیرا میرا وعدہ تھا، پھل تیار ملے گا، اور یہ پھل کھا کے دیکھ لے بالکل تیار ہے۔ میرے آقا نے کھجور کو اتار کے فرمایا یہ کھا۔ اب کھجور ابو جہل کے زبان پر آئی، زبان سے دانتوں کے نیچے آئی، جو دانتوں کے نیچے آئی اس نے چبانا شروع کیا۔ اب جوں چباتا جاتا ہے اس کی حیرانگی بڑھتی جاتی ہے، پریشانی بڑھتی جاتی ہے، وہ حیران پریشان، اس کے ماتھے پہ پسینہ، اس کے جسم پہ لرزہ کانپتا ہوا ہے، اور جسم پر لرزہ، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، جوں چباتا جاتا ہے، حیران ہوتا جاتا ہے۔ جب قریب میرے مصطفیٰ آئے، انہوں نے فرمایا اے ابو جہل بات کیا ہے، جوں چبا رہا ہے، حیران ہوتا جا رہا ہے، تیرے ماتھے پہ پسینہ آتا جا رہا ہے، تیرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ابو جہل بتا تو صحیح بات کیا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد میں نے ساری زندگی کھجوروں کی تجارت کی، کھجوروں کے باغات میرے اپنے کھجورے، میں لیتا بھی ہوں، میں دیتا بھی ہوں، میں خریدتا بھی ہوں، میں بیچتا بھی ہوں، کھجوروں کی تجارت میں کرتا رہا، لیکن یہ کیسی کھجور ہے، ایسی کھجور میں نے کبھی نہیں دیکھی، یہ کیسی کھجور ہے، اس کھجور کے اندر تو گٹھلی کوئی نہیں، اس کی گٹھلی کدھر گئی۔ میرا کملی والا مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ابو جہل گٹھلی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، گٹھلی تو رات کو تو نکال کے لے گیا تھا۔ بولو سبحان اللہ، ہو لیجئے، بولو کھل کے بولو۔ وہ نبی جو خاص نبی، جس کی عام بات یہ ہے، اس کی خاص کیا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب اپنی باری آئی، رب کی اپنی باری آئی، رب نے اپنی قربت کا ذکر کیا تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے، فرق ذرا دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا میں شارق کے زیادہ قریب ہوں، اپنے بارے میں کہا میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، اور میرے
میرے مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ جب اپنا ذکر کیا تو کہا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اس میں ذکر نہیں کیا کس کے زیادہ قریب ہوں، مطلقاً کہا اگر کوئی مسلمان ہے تو تب بھی خدا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر کوئی مومن ہے تب بھی خدا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر گناہگار ہے اللہ اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر وہ نیکوکار ہے اللہ اس کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے اللہ اس کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر کوئی یہود و نصارہ میں سے ہے اللہ اس کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اگر کوئی کافر ہے اللہ اس کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اپنی باری آئی تو سب کو شامل کر لیا، جب یار کی باری آئی تو کہا نہیں نہیں سب کو شامل نہیں کروں گا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تو سب کی شاہ رگ کے قریب ہوں، میرا مصطفیٰ صرف مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنا ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر بندہ دنیا میں آتا ہے، اور جب آتا ہے تو یقیناً ماں کی گود میں آتا ہے، اور سب سے قربت والا رشتہ ماں کا ہوتا ہے، سب سے قربت والا رشتہ ماں کا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا رشتہ ہے، اس کے بعد بھائیوں کا رشتہ اور بہنوں کا رشتہ اور باقی رشتے بعد میں ہیں، لیکن ماں سے بھی جو رشتہ بنتا ہے نا سب سے قربت والا، وہ اس وقت بنتا ہے جب بندہ پیدا ہو جائے۔ پیدا ہونے سے پہلے رشتہ ایتھے ہوتا ہے، کدھر ہے؟ ادھر ہوتا تو نہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی ماں سے رشتہ نہیں ہوتا؟ کہو نا، پہلا پیدا ہونے سے بھی پہلے رشتہ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا رشتہ۔ دنیا کے سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد، ماں کا ہو، باپ کا ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، میاں بیوی کا ہو، دوست کا ہو، عزیز و قربا کا ہو، ہمسایوں کا ہو، سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ میرا مصطفیٰ جو جانوں سے زیادہ قریب ہے، اس کا اور میرا رشتہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی حضور سے ہمارا رشتہ تھا۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور حضور کا رشتہ کل بھی رہے گا۔ وہ رشتہ کب سے تھا؟ آؤ میں آپ کو حدیث قدسی شریف سے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیجن فاحببتو ان اعرف فخلقت نور محمد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں گنج مخفی تھا، میں خدا تھا پر میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں خدا تھا مجھے جاننے والا کوئی نہ تھا، میں خدا تھا میں گنج مخفی تھا، میں کنز مخفی تھا، میں خدا تھا مجھے ماننے والا کوئی نہ تھا، میں خدا تھا مجھے پہچاننے والا کوئی نہ تھا، میں خدا تھا پر چھپا ہوا تھا، میں خدا تھا پر ظاہر نہیں ہوا تھا، میں خدا تھا لیکن مجھے کوئی ماننے جاننے پہچاننے والا نہیں تھا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فاحببتو، مجھے محبت ہو گئی۔ یا اللہ تو نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ان اعرفا، میں نے پھر چاہا میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرے نام کے ڈنکے بجیں، میرے نام پر گردنیں قربان کی جائیں، میرے نام پر زمینیں جھک جائیں، میرے نام کے ترانے ہوں، میرے نام کے اعلان کیے جائیں، میرے نام کی جانیں قربان ہوں، اولادیں قربان ہوں، مال قربان ہو۔ یا اللہ کیا اللہ فرماتا ہے ان اعرفا، جب میں نے چاہا نا کہ میں پہچانا جاؤں، وہاں فخلقت نور محمد، میں نے کیا کملی والے مصطفیٰ کا نور بنایا، اب حضور کا نور بنایا، رب نے نور بنایا، نور مصطفیٰ کو بنایا۔ کائنات میں جب کچھ نہیں تھا تو نور کو بنایا، اور کہاں سے بنایا؟ اپنے نور سے ہی نور کو بنایا۔ اب چونکہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرا وہ موضوع نہیں کہ نور سے بنا اور کیسے بنا، میں یہ نہیں جاتا، میں اس طرف جاتا ہوں کہ نور سے بنایا اور اپنے نور سے بنایا۔ جب اپنے نور سے بنایا، نور محمد کو، نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا، جب نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا اور کہا اے نور مصطفیٰ اب تو میری عبادت کر، نور مصطفیٰ نے دو گانا پڑھا، کئی ہزار سال تکبیر اولا، کئی ہزار سال قیام، کئی ہزار سال رکوع، کئی ہزار سال سجدہ، کئی ہزار سال جلسہ، کئی ہزار سال دوسرا سجدہ، کئی ہزار سال پہلی رکعت، کئی ہزار سال دوسری رکعت، کئی ہزار سال قعدہ، کئی ہزار سال دائیں جانب سلام، کئی ہزار سال بائیں جانب سلام۔ یہ پہلا عابد تھا جس نے اس کی عبادت کی، یہ پہلا ساجد تھا جس نے اس کو سجدہ کیا، یہ پہلی مخلوق تھی جس نے اس کو خالق ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کو بھی مزہ آ گیا، کہا کملی والے تیرے اس سجدے کا مزہ آ گیا، تیری اس عبادت کا مزہ آ گیا،
اب کیا اعلان کیا؟ رب نے فرمایا بیما اشرفو کا، اے کملی والے مانگ تو کیا مانگتا ہے، جو تو شرف مانگے گا وہ تجھے دیا جائے گا۔ اب خدا کائنات میں ابھی کوئی چیز نہیں بنی، کوئی شے ابھی تو مارز وجود نہیں آئی، یا خدا ہے یا کملی والا مصطفیٰ ہے۔ خدا نے کہا میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، اور کملی والے مصطفیٰ نے عرض کی مولا جو مانگوں گا ملے گا، فرمایا جو مانگو گے ملے گا۔ اب دیکھو تو صحیح، خدا دینے پہ راضی، مصطفیٰ لینے پہ راضی، اس جیسا دے کوئی نہیں سکتا، اس جیسا لے کوئی نہیں سکتا۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب الناس ہے، یہ کافت للناس ہے، وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی وحدہ ہے، یہ بھی وحدہ ہے، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی بے عیب ہے، یہ بھی بے عیب۔ نقص وہاں بھی کوئی نہیں، نقص یہاں بھی کوئی نہیں، کمی وہاں بھی کوئی نہیں، کجی یہاں بھی کوئی نہیں، سمجھا وہ بھی نہیں جاتا، سوچا یہ بھی نہیں جاتا ہے، وہ بھی لاجواب ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لازوال ہے، یہ بھی لازوال ہے، وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی بے مثال۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ بنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ بھیجنے میں بے مثال، یہ آنے میں بے مثال، وہ پڑھانے میں بے مثال، یہ پڑھنے میں بے مثال، وہ سکھانے میں بے مثال، یہ سیکھنے میں بے مثال، وہ ادا میں بے مثال، یہ رضا میں بے مثال۔ وہ خدا ہے، اس کا جسم کوئی نہیں، یہ مصطفیٰ ہے، اس کا سایہ ہی کوئی نہیں۔ وہ خدا ہے، وہ خدائی میں بے مثال، یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ میں بے مثال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بولو سبحان اللہ۔ یار کھل کے نہیں بول رہے، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ خدا دینے پہ راضی، کملی والا مصطفیٰ لینے پہ راضی۔ عرض کی مولا جو مانگوں گا ملے گا۔ آواز آئی کملی والے فکر نہ کر، تو جو مانگے گا ملے گا۔ عرض کی مولا میرے علم میں بات آئی ہے۔ کملی والے کیا بات آئی ہے؟ میرے علم میں بات آئی ہے، تو آدم کو بنانے والا ہے، کائنات کو سجانے والا ہے، زمین پر سبزہ اگانے والا ہے، سمندر و دریاؤں کو بہانے والا ہے، آسمان کو بے ستون کھڑا کر کے سورج چاند ستاروں سے اسے جگمگانے والا ہے، اور آدم سے عیسیٰ تک تو نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو روانہ فرمانے والا ہے۔ اے خدایا میرے علم میں بات آئی ہے، مشرق و مغرب بنائے گا، شمال و جنوب بنائے گا، سورج کو جلال دے گا، چاند کو جمال دے گا، عرش کو رفعت دے گا، فرش کو وسعت دے گا، بلبل کو ترنم دے گا، کلیوں کو تبسم دے گا، حوروں کو نگہت دے گا، پھولوں کو رنگت دے گا، کوسے قضا کو رنگینیاں دے گا، نظام عالم کو وہ قلمونیاں دے گا۔ تو ساری کائنات کو بنا کر، سما کر، سجا کر بھیجے گا، اور آخر میں تو مجھے بھیجے گا، خاتم النبیین کا صحرا سجا کے بھیجے گا، اس انداز میں بھیجے گا، اعلان تیرا ہوگا، تو کہے گا اے کملی والے محبوب، اے جاتے جاتے اس انداز میں جانا کہ آدم کی توبہ قبول کرا کے جانا، نوح کی کشتی کو کنارے لگا کے جانا، ابراہیم کے نار گلدار بنا کے جانا، اسماعیل کے لیے دمبا فدیہ کرا کے جانا، موسیٰ کو طور پر ہم کلام کرا کے جانا، عیسیٰ کو آسمانوں پر بٹھا کے جانا، نوش رواں کے محل کے کنگرے گرا کے جانا، ایران کا آتش کدا بجھا کے جانا، کملی والے کنکروں سے کلمے پڑھا کے جانا، کعبے کو اپنے سامنے جھکا کے جانا۔ حضور نے فرمایا عرض کی مولا میرے علم میں یہ بات آئی ہے، آخر میں مجھے بھیجے گا، خاتم النبیین کا صحرا سجا کے بھیجے گا، اپنا محبوب بنا کے بھیجے گا۔ جب میں جاؤں گا میری بھی پچھلے نبیوں کی طرح امت ہوگی، پر میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ایک نیکوکار ہوں گے، ایک گناہگار ہوں گے، اور تیرے پاس اعلان ہوگا، تو کہے گا ایک میرے پاس جنت ہے، تیرے پاس ایک جہنم ہوگی، تیرا اعلان ہوگا نیکوکاروں کے لیے جنت، گناہگاروں کے لیے جہنم، تیرا اعلان ہوگا۔ لیکن وہ جو گناہگار ہوں گے، کملی والے آقا نے عرض کی مولا وہ گناہگار جو ہوں گے وہ سارے کے سارے میرے ہوں گے، میرا ان سے رشتہ ہوگا، میرا ان سے تعلق ہوگا۔ وہ تعلق کیا ہوگا؟ رشتہ تعلق میرا ہوگا، اعلان تیرا ہوگا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہوں گے تو گناہگار پر میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں گا، میرا اعلان قرب میرا ہوگا، اعلان تیرا ہوگا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मैं उनके लिए हरीस भी हूँगा, रऊफ भी हूँगा, रहीम भी हूँगा। वो गुनाह वो करेंगे, रातों को मैं जागूंगा, गुनाहगार वो होंगे, कयाम रातों को मैं करूंगा, गुनाहगार वो होंगे गारे सिजदा में सर सीधे में रख कर अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मती की सदाएं मैं दूंगा। खुदाया मेरा उनके साथ ताल्लुक होगा, नाता होगा, रिश्ता होगा, इत्तिसाल होगा, रबत होगा, बस खुदाया और कुछ नहीं चाहता। तूने नेकोकारों के लिए जन्नत, गुनाहगारों के लिए जहन्नम, तेरा ऐलान होगा व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया थुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया। कुरान में तो ऐलान करेगा कि इन गुनाहगारों को घसीट कर, जालिमों को पकड़ कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। उधर मेरा रिश्ता होगा उनके साथ, ताल्लुक होगा उनके साथ, प्यार होगा उनके साथ, मोहब्बत होगी उनके साथ, मेरा इत्तिसाल होगा उनके साथ। लेकिन खुदाया तेरा ऐलान होगा एक जन्नत है, एक जहन्नम है, नेकोकारों के लिए जन्नत, गुनाहगारों के लिए जहन्नम। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस एक काम कर ए खुदाया, मेरे गुनाहगारों को अपनी जन्नत अता फरमा दे। जरा गौर से सुने, अभी मैं आया नहीं, अभी आप आए नहीं, अभी हम पैदा हुए नहीं, अभी आदम बना नहीं, अभी कोई नबी की तख्लीक हुई नहीं, अभी कायनात को बनाया नहीं गया। मेरे नबी को उस वक्त भी मेरे साथ रिश्ता था जो मेरा नबी कह रहा था कि उस गुनाहगारों की बात कर खुदाया, गुनाहगारों की बात कर। वो गुनाहगारों का क्या बनेगा, अपनी जन्नत गुनाहगारों के हवाले कर दे। अब रब ने क्या फरमाया, रब ने फरमाया महबूब फिक्र ना कर, एक रिश्ता तेरा उम्मत के साथ, एक रिश्ता तेरा मेरे साथ भी तो है। उम्मत का रिश्ता तेरा अपना, मेरा रिश्ता मेरा तेरा रिश्ता, मेरा तेरा रिश्ता क्या होगा, ऐलान अतात तेरी होगी, ऐलान मैं करूंगा, मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, तेरी अतात ही तो मेरी अतात है। तेरा मेरा रिश्ता क्या होगा, तू फेंकेगा, ऐलान मैं करूंगा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। कमली वाले ये तू नहीं फेंक रहा, ये तो मैं फेंक रहा हूँ। कमली वाले तेरा मेरा रिश्ता क्या होगा, आसमानों की जानिब मस्जिद किबला तैन में 2 रकतों में तीसरी रकत में खड़ो के तू देखेगा, ऐलान मेरा होगा, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। कमली वाले तू आसमान की तरफ देख रहे, हम भी तो तुझे ही देख रहे हैं। कमली वाले कि तेरा मेरा रिश्ता होगा, और वो रिश्ता ये होगा जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो तेरी अतात होगी वो मेरी अतात होगी, तेरी फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी, तेरी ताबियादारी मेरी ताबियादारी। जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो तुझसे बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखे, जो तुझसे प्यार करे वो मुझसे प्यार करे। कमली वाले तेरा मेरा रिश्ता क्या होगा, आंखें तेरी होगी, बसारत मेरी होगी, कान तेरे होंगे, समाअत मेरी होगी, हाथ तेरे होंगे, इशारे मेरे होंगे, इशारे तेरे होंगे, हरकत सहारे मेरे होंगे, सहारे तेरे होंगे, हरकत मेरी होगी, बरकत तेरी होगी, बाजू तेरे होंगे, कुव्वत मेरी होगी, जिस्म तेरा होगा, ताकत मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, कलाम मेरा होगा, नुत्क तेरा होगा, कुरान मेरा होगा, जुबान तेरी होगी। उस ज़बान से कभी तू बोलेगा, कभी मैं बोलूंगा। जब तू बोलेगा तो तू बोलेगा, जब मैं बोलूंगा तो फिर मैं बोलूंगा। ज़बान एक होगी, बोलने वाले 2 होंगे, क्योंकि तेरी बोली मेरी बोली, मेरी बोली तेरी बोली। तू कब बोलेगा, जब मैं बोलूंगा। मैं कब बोलूंगा, जब तू बोलेगा। कमली वाले तू नहीं बोलेगा, बस मैं बोलूंगा। कमली वाले मैं नहीं बोलूंगा, बस तू बोलेगा, क्योंकि अदा तेरी होगी, रज़ा मेरी होगी, गुस्सा तेरा होगा, जहन्नम मेरी होगी, उम्मत तेरी होगी, जन्नत मेरी भी तेरी होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। एक बार बोलो ना सुभान अल्लाह, खुल के बोलो, ज़ौक़ से बोलो, मिल के बोलो। अभी मैं नहीं आया, अभी आप नहीं आए, हुजूर को फिक्र है,
میرا آپ کا. اچھا جب ہم آ گئے حضور بھی جلوہ گر ہو گئے, ہم دنیا کے رشتوں میں گم ہو گئے. ہمیں ماں سے بھی پیار ہونا چاہیے, ماں کا ادب ہونا چاہیے. ماں کا چہرہ دیکھنا حج کا ثواب ہے. ماں سے دعا لیا کرو, ماں کی دعا عرش کو پھاڑ کے آگے نکل جاتی ہے. ماں کو راضی رکھو گے تو رب راضی ہے, ماں ناراض ہو گئی تو رب بھی ناراض ہو جائے گا, باپ ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے گا. ماں باپ ناراض ہیں تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی, یہ یاد رکھو. حضور فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدے کی حالت میں ہوں اور مجھے آواز میری ماں دے تو میں سجدہ چھوڑ دوں, ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. ماں کا بڑا مرتبہ ہے. ماں کا بھی رشتہ, باپ کا بھی رشتہ, رشتہ داروں کے بھی رشتے, بھائی بھائی کے رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, سارے رشتے بڑے مقدس رشتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, سارے نہیں کہتے جلدی کرو, بولو حکم بھی ہے جلدی کا, لیکن کہتے بھی ہیں نا جلدی کرو. دوڑیں لگ جاتی ہیں, جا تو مڈیا اعلان کرام سیتا سے, اور جاؤ تو بھاگ کے جا کفن کا اہتمام کر, تو جا کے لوگوں کو ٹیلی فون کر, بتا لوگوں کو کہ رشتہ داروں کو خبر کر اتنے بجے جنازہ ہے. ایسے ہی ہے, جا تو قبر کا اہتمام کر. دوڑیں نہیں لگ جاتی, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر کر رہا ہے, یہ میں کر رہا ہوں, کوئی کہتا ہے جا, ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جا کھانے کا اہتمام کر, جنازے کے بعد لوگوں کو کھانا بھی کھلانا. دوڑیں لگ جاتی ہیں, ہر کوئی کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو. وہ رشتے کدھر گئے؟ کوئی بھی نہیں کہتا چلو رہنے ہی دو. کبھی کوئی کہتا ہے؟ پھر جنازہ پڑھا, بڑی محبت ہے, جنازہ پڑھا, خواہ کوئی بھی ہو, جنازہ پڑھنے کے بعد پھر قبر میں اتارا. جب قبر میں اتارا, مٹی ڈال دی ہزاروں من اوپر, اور مٹی ڈال کر کبھی سنا کہ ماں دنیا سے گئی اور بیٹے نے کہا میں نے بھی ماں کے ساتھ ہی جانا ہے؟ کبھی کوئی گیا بیٹا ساتھ؟ کبھی بیٹا گیا تو ماں کبھی ساتھ گئی؟ کبھی بھائی گیا تو اس کا باپ کبھی اس کے ساتھ, بھائی کے ساتھ بھائی گیا یا باپ گیا, یا باپ کے ساتھ بیٹا گیا؟ اکیلے اکیلے جاتے ہیں, قبر میں کوئی بھی نہیں آتا, کیونکہ تیرا میرا رشتہ قبر تک ہے. ماں اور باپ کا رشتہ قبر تک ہے, اس کے بعد رشتے ختم. لیکن میرے اور میرے نبی کا جو رشتہ ہے یہ ختم نہیں ہے. جب ہزاروں من مٹی, بندہ گھبرا رہا ہے, آج پہلی رات ہے قبر میں, اور سب سے مشکل, حضور فرماتے ہیں پہلی رات تو مشکل ہوتی ہے, اور بندہ اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر جب قبر میں پہنچتا ہے تو ایک ڈر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے, اور فرشتے آ کے اس کو آ کے بٹھا لیتے ہیں. 40 قدم جب واپس جائیں تو فرشتے آ کے بٹھا لیتے ہیں, بٹھا کے آ کے پوچھتے ہیں من ربوں کا, اور بتا تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, بتا تیرا دین کیا ہے. یہ سوال و جواب اس سے شروع ہو جاتے ہیں. اب سارے رشتے پیچھے رہ گئے, سارے رشتہ داریاں ختم ہو گئیں, کوئی رشتہ دار قبر میں نہیں, کوئی ماں نہیں بتانے والی کہ یہ بتا, کوئی نہیں بتاتا. جب کوئی نہیں بتا رہا ہوتا, وہ سوال کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اسی قبر کے اندر جو بند ہے, اندھیر گپ ہے, اس قبر کے اندر ہلکی ہلکی سی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے, بینی بینی خوشبوؤں کے ہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یکا یک کیا ہے, قبر منور ہوتی ہے تو سامنے پیارے سے چہرے والا نظر آتا ہے. جب سونے سے چہرے والا نظر آ رہا ہوتا ہے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں فرشتے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اور بتا بندے یہ جو سامنے سونے چہرے والا ہے, بتا تو صحیح اس کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. ارے قبر میں کوئی نہیں آ رہا, لیکن سونے چہرے والا قبر میں بھی آ گیا ہے. سونے چہرے والا قبر میں آیا اور فرشتے پوچھ رہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, او بتا یہ جو آدمی کھڑا ہے, یہ جو سونے چہرے والا کھڑا ہے, بتا تو صحیح یہ کون ہے. سنیو مبارک ہو, وہاں پر عقیدہ کام آئے گا. اگر عقیدہ یہ ہو نبی مر کے مٹی میں خاک ہو گیا ہے تو وہ کہے گا یہ تو نبی ہو نہیں سکتا, نبی تو مر گیا ہے. اگر عقیدہ یہ ہو نبی حاضر نہیں, نبی ناظر نہیں, تو کہا یہ تو حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, تو نبی تو آج ہو نہیں سکتا. اگر یہ عقیدہ ہو نبی آ نہیں سکتا, نبی جا نہیں سکتا, تو پھر وہ کہے گا یہ تو کوئی اور ہے, نبی تو آ بھی نہیں سکتا, نبی جا بھی نہیں سکتا. جس نے ساری زندگی عقیدہ یہ رکھا ہو نبی میرے جیسا ہے, آج وہ دیکھے گا کہ نبی جیسا سامنے جو ہے
اس جیسا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. وہ جواب نہیں دے سکے گا. جب جواب نہیں دے سکے گا فرشتے گرزے پکڑ لیں گے, اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیں گے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی دیوانہ ہوگا, میرے مصطفیٰ کا مستانہ ہوگا, میرے مصطفیٰ کا میلاد منانے والا ہوگا, جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی میرے جیسا نہیں بلکہ نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں, جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی نور علی نور ہے, جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی آ بھی سکتا ہے, نبی جا بھی سکتا ہے, جس کا عقیدہ یہ ہوگا نبی حاضر بھی ہے, نبی ناظر بھی ہے, جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ میں ماری اس لیے رہا ہوں کہ قبر میں کملی والے مصطفیٰ نے آنا ہے. اس سے جب پوچھا جا رہا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا یہ سامنے کون ہے, تو وہ پکار کے کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ پیچھے, ایتے اوہی یار کلوکڑی رات والا, ایتے اوہی یار کلوکڑی رات والا, ایتھا پیس بٹا کے وقت آیا, اکھا ماداغ دا سرما پا کے تے موڈے تے کملی کٹ آیا. عشق محبت آنا حسرت, آنا حسرت, عشق محبت, عشق محبت آنا حسرت, آنا حسرت, عشق محبت, عشق محبت آنا حسرت, آنا حسرت, عشق محبت, عشق محبت آنا حسرت, آنا حسرت. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تھا, اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا تھا جب میں قبر میں جاؤں نا تو میری قبر اتنی اونچی رکھنا میں کھڑا ہو سکوں. لوگوں نے کہا کہ حضور کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے, کہا تمہیں پتہ نہیں قبر میں کملی والے مصطفیٰ نے آنا ہے, اور میں احمد رضا بیٹھ کر استقبال کروں نا, میرا کملی والا مصطفیٰ آئے گا تو میں حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کروں گا, حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کروں گا. اس مقام پر بڑے بڑے دیوانے بڑے بڑے انداز میں بولے, چونکہ وقت کی قلت ہے میں صرف ایک دو بات کرتا ہوں یہاں پر. وہ کیا, کسی نے کہا کہ جب میں قبر میں جاؤں گا نا اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اور میں آقا کو پہچان لوں گا تو پھر کیا میں کروں گا. وہ کہتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں. سبحان اللہ کہہ دیں نا یار, ہلے بھی نہیں یہ کہنا قبر سے جا کے پھر کدوں کہنا ہے. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں, تصور کرو نا, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور ایک عاشق مچلا, اس نے کہا میں جب قبر میں جاؤں گا نا اور سرکار کی زیارت ہوگی مجھے قبر میں, اور جب قبر میں سرکار کی زیارت کروں گا نا تو پہچان لوں گا, تو حضور جب قبر سے جانے لگیں گے نا تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. آگے بڑھ کر تو کیا کرے گا, وہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر نا سرکار کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤں گا, حضور کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤں گا, اور لپٹ کے کہوں گا آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. یا رسول اللہ آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی, ساری عمر. اور یہ بھی تو اچھا, یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پہچان حضور نے بتا دیا اور ہم پہچان لیں گے, ہمارا عقیدہ ہی الحمدللہ پہچان والا ہے, اس لیے تو ہم لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ تو ہو سکتا ہے سرکار آئیں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے یہی نعرے مار, وہ پوچھے ما کنت کیا کہا کرتا تھا, ہم کہیں گے ہم یہ کہا کرتے تھے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار بولو سبحان اللہ, میں پھر آگے بات کروں. اب تھوڑا سا مزہ آیا, آپ تھوڑا سا کھلے ہیں, میں بھی تاکہ کھلوں تھوڑا سا. بولو سبحان اللہ. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے حضور قبلہ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قبر میں فرشتے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا یہ سامنے جو کھڑا ہے بندہ یہ کون ہے, اور کملی والا خود فرما دے فرشتوں ہٹ جاؤ, اس سے کیا پوچھتے ہو یہ کون ہے, میں بتاؤں یہ امیر المجاہدین خادم حسین کون ہے.
زندہ باد زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا ہو سکتا ہے آپ کے کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو یہ تو اپنے ویسے ہی انداز خطابت میں کہہ دیا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے, کسی کے ذہن میں بھی. ذہن کا کیا پتا ہوتا ہے, ذہن بڑا چلاک ہوتا ہے, بندے کو پتہ نہیں کدھر کدھر گھماتا پھرتا ہے. تو یہ تو بات آ سکتی ہے دل میں, ذہن میں کبھی آ سکتی ہے. یہ کیا بات کر دی کہ حضور خود فرما دیں. میں کہتا ہوں یہ بعید نہیں ہے کہ حضور فرما دیں, ہٹ جا پیچھے, میں تمہیں بتاتا ہوں یہ میرا غلام کون ہے, میں تمہیں بتا دوں. یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ دیکھیں حضور مکے سے گزر رہے ہیں, سنیں توجہ کے ساتھ, اگر مزہ ہے تو سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی. اچھا حضور مکے سے گزر رہے ہیں, تو مکے سے گزرتے حضور ایک پتھر کے قریب رکے. فرمایا صحابہ اس پتھر کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے اعلان نبوت سے پہلے جب میں یہاں سے گزرتا تھا نا, یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. کہا یہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. ارے میرا مصطفیٰ اس پتھر کو نہیں بھولا جو میرے مصطفیٰ کو سلام کیا کرتا تھا. قبر میں اس امتی کو کیسے بھولے گا جو دن رات مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ. تو سارے رشتے قبر میں ختم ہیں, اور قبر میں بھی اگر رشتہ کوئی کام آئے گا تو کملی والے مصطفیٰ کا رشتہ کام آئے گا. جب کوئی رشتہ نہیں تھا تو حضور کا رشتہ تھا, اور جب قبر میں کوئی رشتہ ساتھ نہیں جائے گا تو میرے کملی والے مصطفیٰ کا رشتہ قبر میں بھی کام آئے گا. اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بات بتا دوں, یہاں پہ ایک بات کہہ دوں, یہ بات آپ نوٹ کر لیں. قبر میں یہ پوچھا ہی نہیں جانا کہ نمازاں کنیاں پڑھیاں جے. حضور قبر میں تو 3 سوال ہیں. اعمال کے بارے میں قبر میں سوال ہی نہیں. کیا ہے کوئی؟ قبر میں اعمال کے بارے میں سوال نہیں, قبر میں عقیدے کے بارے میں سوال ہے. اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ عقیدہ ہی ہے نا. ما کنت تقول کیا کہتا تھا؟ یہ عقیدہ ہی نہیں. قبر میں اعمال کے بارے میں سوال نہیں, قبر میں عقیدے کے بارے میں سوال ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قبر میں عقیدے کے بارے میں اس لیے سوال ہے کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے, میرے آقا کی حدیث ہے, تو 3 چیزوں کا ثواب تو اسے ملتا رہتا ہے. وہ جو صدقہ جاریہ کر کے گیا اس کا ثواب, جو علم نافع اس کا ثواب, اور جو نیک اولاد ہے اس کا ثواب. پتہ چلا ابھی ثواب آ رہا ہے. اس لیے رب جو ہے اعمال کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں, عقیدے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے قبر میں سوال ہی عقیدے کے بارے میں ہو رہا ہے. اچھا جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے سبحان اللہ. چلیے میں اس بات کو آسان کر دوں آسان اور آسان. حضور کی حدیث ہے. حضور کی حدیث کیا؟ حضور نے فرمایا کچھ میرے امتی ایسے ہوں گے جب انہیں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو وہ گناہوں سے لت پت ہوں گے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف شفاف ہو جائیں گے. تو وہ کیسے ہوں گے؟ یہ جو مثال ثواب کریں گے تو اسی سے ہی ہوں گے نا, اسی سے ہی ہوں گے نا, ان کے درجات بلند ہوں گے. تو قبر میں تو پہلا کام ہی عقیدے کا. اچھا میرا موضوع چونکہ عقیدہ نہیں, میں اس طرف نہیں آتا, ورنہ یہ عقیدے پہ بڑی پیاری گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چھوڑو اس بات کو بھی. میں تو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رشتہ کیا ہے. کیا؟ بس آپ یہ یاد رکھو, اگر کوئی پوچھے بھائی کل شاہ صاحب آئے تھے تو کیا بیان کیا تھا, آپ 2 لفظوں میں بتا دو. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس یہی میرا موضوع ہے. کل بھی تھا اور آخری بات کہہ کے بعد میں ختم کرنے لگا ہوں. وہ بات کیا ہے کہ ہم نے نہیں تھے تو رشتہ تھا, ہم قبر میں چلے گئے
یعنی پہلے ہم عالم ارواح میں بھی نہیں تھے، عالم ارواح میں بھی نہیں تھے تو بھی رشتہ تھا، ہم قبر میں گئے عالم برزخ میں تو بھی کملی والا قبر میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تو بھی رشتہ ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ قیامت کا دن بھی آنے والا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ ہو جائے گا، زمین تانبے کی ہوگی، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہوگا تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ غضب میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، انبیاء کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کانپ رہے ہوں گے، ولیوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ تھر تھرا رہے ہوں گے، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے، کفار کہیں گے مولا تیرے یہ حشر کا دن ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہم پر اگر عذاب نازل کرنا ہے تو ہمیں جہنم میں بھیج دے اور حشر کا دن ختم ہو جائے۔ لوگ پریشانی کے عالم میں کیا کریں گے؟ اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں جائیں گے، باپ کہے گا آج مجھے اپنی پڑی ہے، ماں کہے گی مجھے اپنی پڑی ہے، ماں باپ اولاد کے پاس کہیں گے، اولاد کہے گی ابا جی آج مجھے اپنی پڑی ہے، اماں جان آج مجھے اپنی پڑی ہے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کے رشتے ختم، میاں بیوی کے رشتے ختم، اولاد کے رشتے ختم، سارے رشتے ختم، کوئی رشتہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کام نہیں آئے گا، لوگ پریشانی کے عالم میں سوچیں گے کریں کیا؟ مشورہ ہوگا کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، آؤ آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ساری دنیا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ ابو البشر ہیں، اللہ آج بڑے غضب میں ہے، کوئی مدد کریں، آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز آئے گی کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز آئے گی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ایک ایک در پہ پھریں گے، اللہ بھی دیکھو نا پہلا کام ہی حشر کے دن یہ کرائے گا، کہے گا تم کہتے تھے صرف اللہ مدد، آج جاؤ نبیوں سے مدد مانگو، جاؤ نبیوں سے مدد مانگو، ہر کوئی کہے گا آدم علیہ السلام المدد یا آدم، المدد یا نوح، المدد یا ابراہیم، المدد یا اسماعیل، المدد یا عیسیٰ یا موسیٰ، المدد، مدد کرو، پر کوئی بھی مدد نہیں کرے گا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سارے جب حضور کا نام سنیں گے تو سارے حشر کے میدان میں میرے کملی والے آقا علیہ السلام کی جانب چلیں گے، حضور کو تلاش کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں، جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے حضور دیکھیں گے میرے غلام آ گئے، میرے امتی آ گئے، میرے گناہگار پیارے آ گئے، میرے آ گئے، حضور دیکھیں گے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، حشر کا میدان ہے، حضور فرمائیں گے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ آج بڑے غضب میں ہے، اللہ بڑے جلال میں ہے، کوئی نبی بھی ان کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہے، آج ہر کوئی تھر تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، اللہ غضب جلال میں ہے، اللہ کسی کی سنتا نہیں، اللہ کسی کی آج مانتا نہیں، میرے کملی والے آقا فرمائیں گے اچھا تم فکر نہ کرو، حضور فرمائیں گے تم میرے ساتھ آؤ نا، میں اللہ کو مناتا ہوں، میں اللہ کو سناتا ہوں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی، لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا لواء الحمد کا، اور حضور آگے آگے ہوں گے، ساری مخلوق پیچھے پیچھے ہوگی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آگے ایک بندہ جھنڈا لے کر آگے ہو اور ساری دنیا پیچھے ہو، جلوس نہیں ہو جاتا؟ جلوس بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں جلوس کہاں لکھا ہے؟ کہو کہ حشر کے میدان میں جلوس ہی تو ہوگا، وہاں پر جلوس ہی ہوگا۔ کہتے ہیں تم 12 ربیع الاول کو کیا کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم وہ حشر والے جلوس کا ریہرسل کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے جلوس میں شامل ہونا ہے۔ اب حضور آگے آگے ہوں گے، لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، میرے آقا کیا کریں گے؟ رب کو منائیں گے، کیسے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرا کملی والا مقام محمود پہ جلوہ گر ہوگا۔ حضور جلوہ گر ہو کے کیا کریں گے؟ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ بڑا لمبا سجدہ ہوگا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا؟ نبی پکاریں گے حضور اتنا لمبا سجدہ، ولی عرض کریں گے آقا اتنا لمبا سجدہ، گناہگار امتی کہیں گے یا رسول اللہ آقا اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ رب کو کہنا پڑے گا ارفع راسک، کملی والے سر اٹھا، کملی والے سر اٹھا۔ حضور عرض کریں گے اے خدایا پہلے امت کی بخشش کی خبر سنا۔
سرکار دی یا محمد. ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ, زور نہ کھل کے. آگے آپ کے مطلب والی بات آنے والی ہے, بولو سبحان اللہ. اچھا حضور کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, کملی والے سر سجدے سے اٹھا. یا اللہ پہلے امت کی بخشش کی خبر سنا. آواز آئے گی والا سوف یؤتیک ربک فترضی. کہا نہیں تھا تجھے راضی کر کے ہی چھوڑیں گے. حضور نے عرض کیا تھا جب یہ آیت اتری تھی نا, حضور نے کہا تھا خدایا میں راضی نہیں ہوں گا. رب نے کہا نا والا سوف یؤتیک ربک فترضی, تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. حضور نے عرض کی مولا میں راضی نہیں ہوں گا. اچھا کملی والے تو کیسے راضی ہوگا؟ کہا اگر ایک بھی امتی میرا دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں, سب کو جنت میں داخل کر میں راضی ہو جاؤں گا. حضور کا لمبا سجدہ, رب فرمائے گا ارفع راسک سل تو وشفع تشفع. کملی والے سر سجدے سے اٹھا لے. امت کی بات کرتا ہے, میں خدا کے وعدہ کرتا ہوں تیری ساری امت کو بخش دیا ہے. تو بات کرتا جا, میں امت بخشتا جاتا ہوں. حضور نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آقا اگر حشر والے دن آپ سے ملنا ہو کیا کریں؟ کہاں آپ کہاں ملیں گے؟ حضور نے فرمایا تم اس طرح کرنا, حوضے کوثر پہ آ جانا. حوضے کوثر پہ آ جانا, میں وہاں ہوں گا. حضور وہاں کیا کریں گے؟ اپنے گناہگار امتیوں کو حوضے کوثر سے پلائیں گے. یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ملے تو میرے آقا نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا. اور پل صراط پہ حضور کیا یہ دیکھیں گے کہ میرا امتی کیسے گرتا ہے؟ نہیں, حضور کیا کریں گے؟ پکڑ کے نا بازو پار کراتے جائیں گے, پار کراتے جائیں گے. حضور اگر وہاں بھی نہ ملے تو میرے کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا پھر میزان پہ آ جانا, جہاں پہ اعمال تولے جاتے ہیں. میزان پہ آ جانا. اب حضور میزان پہ کیا کریں گے؟ گناہگاروں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میرا کملی والا پرچی نکالے گا, یہ تیرے درود کی پرچی ہے, پلڑے بھاری ہوتے جائیں گے. یقین کرو سنیو, موجیں لگ جائیں گی. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑ کر اوڑ کر اوڑ کر اوڑ کر اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. آواز آئے گی میزان پہ آ جانا. میزان پہ کیا کریں گے میرا کملی والا؟ جب امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو حضور اپنی پرچیاں نکال کر امت کو بخشوائیں گے. اور پھر یوں بھی تو ہوگا کہ حشر کے میدان میں ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے اور یقیناً وہ کہے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے آقا قریب آ کے فرمائیں گے او فرشتوں چھوڑو اسے, چھوڑو. یا رسول اللہ اس کا حساب کرنا ہے. فرمائیں گے نہیں چھوڑ دو, تمہیں پتہ نہیں ہے میرا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے میرا, اسے چھوڑ دو. وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ نے کہا اس کا حساب کرنا ہے. تو اللہ سے کہو نا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا. فرشتے عرض کریں گے مولا اس کا حساب باقی, تیرا کملی والا محبوب کہتا ہے اسے چھوڑ دو, کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا محبوب بات کیا ہے؟ میرا کملی والا عرض کرے گا خدایا اس کا حساب کتاب لے کر کیا کرے گا؟ اسے چھوڑ دے, یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے. اللہ فرمائے گا فرشتوں چھوڑ دو اسے, بے شک یہ حشر کا میدان ہے, میں حشر کے میدان میں بھی گناہگاروں کی گناہگاری نہیں دیکھتا, میں تو یار کی یاری کو دیکھ رہا ہوں, میں تو یار کی یاری کو دیکھتا ہوں. جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی. لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کی عید, ہم کہتے ہیں حشر کے دن بھی عید ہی ہے. جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ اہل سنت کی عید ہے وہ. اچھا سارے نہ بولو, جن عید ہوئے گی بس ہوگا. جسے کہتے ہیں محشر عید ہے وہ, ماشاءاللہ سب کی عید ہے, عید ہے وہ
جسے کہتے ہیں محشر، عید ہے وہ اہل سنت کی، کبھی دیدار حق ہوگا کبھی صورت محمد کی۔ اچھا، جب سارے اعمال تولے جا چکے ہوں گے، جنت سجا دی جائے گی، حوران بہشت گلدستے لیے کھڑی ہو جائیں گی، فرشتے کملی والے آقا کو مرحبا مرحبا کہنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس وقت میرا کملی والا اس انداز میں حشر کے میدان میں نکلے گا کہ والضحیٰ کا چہرہ ہوگا، واللیل کا صحرا ہوگا، علم نشرہ کا سینہ ہوگا، ما زاغ البصر کی آنکھیں ہوں گی، ید اللہ کے گورے ہاتھ ہوں گے، وجہ اللہ کا چہرہ ہوگا، وما رمیت کے بازو ہوں گے، وما ینطق کی زبان ہوگی، لب لالی ہوں گے، خط مشکی ہوں گے، زلف عنبری ہوں گے، چشم نرگسی ہوں گے، مزمل کی کملی ہوگی، مدثر کی چادر ہوگی، لا اقسم بہذا البلد کی چال ہوگی، اور وہ میرا کملی والا اپنی ناقہ پہ سوار ہوگا، آگے 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 کالے رنگ والا وہ ہوگا کہ جس کا رنگ کا وہ کالا ہوگا، ماتھا اس کا چھوٹا ہوگا، ناک اس کی چپٹی ہوگی، جسم اس کا فگار ہوگا، لباس تار تار ہوگا، پر مصطفیٰ کا یار ہوگا، اللہ کو بھی اس سے پیار ہوگا، اور قیامت تک ساری مسلم کو یہ اقرار ہوگا کہ چاند اچھا ہے فلک میں نہ ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اور وہ بلال کالے رنگ والا بلال، وہ بلال امیہ سے مار کھانے والا بلال، وہ بلال امیہ کی بکریاں چرانے والا بلال، وہ بلال مؤذن رسول بلال، وہ مدینے کا مؤذن بلال، وہ میرے آقا کا غلام بلال، وہ بلال سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا، جنت میں قدم رکھے گا۔ جب حضور نے یہ فرمان عالی شان فرمایا تھا نا کہ سب سے پہلے میرا بلال جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے؟ حضور نے فرمایا ہاں میرا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آقا آدم علیہ السلام سے فرمایا پہلے، نوح سے فرمایا پہلے، ابراہیم سے فرمایا پہلے، اسماعیل سے فرمایا پہلے، موسیٰ کلیم سے فرمایا پہلے، عیسیٰ سے فرمایا پہلے، آدم سے عیسیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے فرمایا سب سے پہلے، کملی والے آقا عشرہ مبشرہ صحابہ سے فرمایا ان سے بھی پہلے، ابو بکر سے فرمایا اس سے پہلے، عمر سے فرمایا اس سے پہلے، عثمان سے فرمایا اس سے پہلے، علی سے فرمایا اس سے پہلے، حسنین سے فرمایا ان سے پہلے، فاطمہ سے فرمایا ان سے بھی پہلے، اہل بیت سے فرمایا ان سے بھی پہلے، بدر والوں سے فرمایا ان سے بھی پہلے، احد والوں سے فرمایا ان سے بھی پہلے، خندق و حنین والوں سے فرمایا ان سے بھی پہلے، کربلا والوں سے فرمایا ان سے بھی پہلے۔ کملی والے اب تو ہستی کوئی نہیں باقی بچی، صرف آپ کی ذات باقی ہے، آپ سے بھی کملی والے آ کر فرمایا ہاں میرا بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ ایک بار کہو نا سبحان اللہ، کھل کے کہو نا۔ بلال حضور کی اس سواری کی نکیل کو پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں قدم رکھے گا۔ بلال سے پوچھو اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جا رہا ہے، کیوں تو عربی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو عجمی ہوں۔ کیوں تو آقا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں تو غلام ہوں۔ اے بلال تو کیوں پہلے جا رہا ہے؟ گورا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں تو کالا ہوں۔ اے بلال تو مکی یا مدنی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو حبشی ہوں۔ اے بلال تو پھر سب سے پہلے جنت میں کیسے؟ تو بلال کہتا ہے بس یہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ حضور کی محبت ہے، حضور کا فضل ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے جنت میں۔ اے بلال کوئی وصیت کر جا،
تیرا تو رشتہ نبی سے ہے، ہمارا بھی ہے، کوئی وصیت کر جا۔ تو بلال کہتا ہے اے محفل میلاد سجانے والو، کمکمے جگمگانے والو، حضور کے لبیک کے نعرے لگانے والو، آقا کی نعتیں سننے اور سنانے والو، اتنا اہتمام کرنے والو، یاد رکھو اس تمام محافل کا اور پروگرام کا خلاصہ ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے، میسیج ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ناموس رسالت کے مجاہد اس وقت سڑکوں پر ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور جو بے غیرت حکومت، ظالم حکومت، یزیدی حکومت ہے اللہ تعالیٰ اسے نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سلام دو ایک شعر پڑھ لیے پھر یہ فتویٰ لگ جائے گا۔